نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیماری کے دوران علاج کرانا یہ سنت ہے، یہ مسنون طریقہ ہے، اور علاج انسان کراتا رہے لیکن نظر اللہ پر ہونی چاہیے کہ شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں میں بہت ہی زیادہ شفا رکھی ہے، ایک کلونجی، ایک جو ہے شہد، ان دونوں سے علاج کرنا یہ بھی مسنون طریقہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے آپ جو مریض ہو آپ اس کے پاس جائیں اور اس کی عیادت کرنے کے لیے اس کی عیادت کریں، یہ بھی مسنون ہے۔ پھر اس کے گھر بیٹھے نہ رہیں بلکہ جلدی سے عیادت کر کے واپس آ جائیں اور اس کے ہر ایک چیز کا خیال رکھا جائے، یوں کہ جیسا کہ اگر آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو اسے آپ ڈرائیں دھمکائے نہیں، بلکہ آپ اسے جا کر کے یوں نہ کہیں کہ فلانی بیماری لگ گئی ہے جی، یہ تو بڑی خطرناک ہے، یہ تو انسان کو ختم کر دیتی ہے، اس طرح مت کہیں۔ اسے کہیں یہ بیماری جو ہے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ جو بیماری ہوتی ہے یہ گناہوں کو دور کرتی ہے۔ آپ اسی طرح اس کو تسلی دیں کہ جو بیماری ہے یہ بہت جلد ٹھیک ہو جانے والی ہے، آپ اسی طرح اس کو تسلی دیں۔ عیادت کرنا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بیمار تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے عیادت کے لیے۔ اور اسی طرح جو ہے تو اگر آپ کسی مریض کے پاس بیٹھے ہوں تو آپ ایک دعا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ دعا اس مریض کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں اور اس پر وہ دم کر دیں تو وہ مریض بھی شفا یاب ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ کر کے اس مریض پر کہ آپ پھونک دو، وہ مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اس دعا کو جو ہے آپ نے پڑھ کر کے مریض پر دم کر دینا، انشاءاللہ تعالی مریض شفا یاب ہو جائے گا۔